علامہ صاحب آپ کی طرف جی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی جو معاملات ہیں یہی ان کو نمایاں بھی کرتے ہیں کہ ماں بعد بھی جتنے پھر خلفاء آئے ہیں جنہوں نے فتوحات کی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی چیز کے تسلسل میں کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو دنیا آج فالو شاید نہیں کرتی، یا کرتی تو کم کرتی، یورپین تو شاید زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں ذرا یہ کچھ کمی کہیں جگہ پر دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں وہ نپولین نے کیا کہا؟ نپولین نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا عالم اسلام کو مل جاتا تو دنیا میں، ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی۔ اور اس میں یہ دیکھیے، جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم نے شاہ روم کی بیوی کو، ملکہ کو، جب کچھ تحائف خوشبویات وغیرہ بھیجے تو اس وقت جوابی طور پر اس نے اس کے اندر ہیرے جواہرات ڈال کے ان شیشیوں میں واپس بھیج دیے، اور جب یہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو خاموشی سے قبول کر لیتے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے یہ دیکھا تو فوری مجلس شورا کا اجلاس بلایا۔ آپ فرمانے لگے بھی یہ اس طرح ہماری طرف سے گفٹ گیا ہے اور ادھر سے واپس یہ ہیرے جواہرات آئے ہیں، اب ان کا کیا استعمال کیا جائے؟ تو میجورٹی کی رائے یہی تھی بھی یہ تحفے کے بدلے میں تحفہ ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ آپ کی بیوی نے بھیجے اور ان کی بیوی نے یہ بھیج دیا، قبول کریں جیسے اس نے قبول کیے۔ سب کی رائے یہی تھی کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا حق ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نہ اس پہ میرا حق ہے، نہ میری زوجہ کا، نہ میری آل کا، کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ اس نے بھیجیں ایک امیر المومنین کی زوجہ کی حیثیت سے، لہٰذا ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں، اسٹیٹ کے جو ہم سربراہ ہیں اس حیثیت میں دیے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہی فالو کیا جاتا ہے، اور میں وہ کہہ رہا تھا بھی ادھر تو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں شاید اتنے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے وہ تمام کے تمام ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کروائے، اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں اتنا کرتا ہوں جتنا میری زوجہ نے جتنے پیسوں کا ان کو خوشبو وغیرہ کا مال ہدیہ بھیجا ہے اتنے پیسے ان کو دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اگر کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہ اصل میں گورنمنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری اشیاء کے اوپر مونوگرام وغیرہ یہ بھی آپ نے مورے بھی لگتی تھی، مورے لگتی تھی، اور جو گھوڑے ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی جاتی۔ اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات کیے، جن میں خصوصیت سے جو عرب کے بدو تھے ان کو تعلیم قرآن کے لیے آپ نے باقاعدہ اساتذہ بھی مقرر فرمائے جو ان کے صحت اعراب کا خیال کرواتے، تلفظ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے باقاعدہ امتحانات ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ رائج ہے امتحانات کا، اس کے جو بانی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر جو امتحانات میں فیل ہوتا تھا اس کو باقاعدہ سزا بھی دی جاتی تھی، تو یہ سسٹم بھی آپ نے ہی رائج فرمایا۔ اسی طرح ہمارے ہاں خصوصاً پنجاب میں جو بڑا سسٹم رائج ہے وہ محکمہ انہار کا ہے، تو یہ نہری نظام کے بانی بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے بہت سی نہریں جو ہے وہ جاری فرمائی، جن میں نہر ماکل ہے، نہر امیر المومنین ہے، نہر سعد ہے، اور کئی نہریں جو ہے وہ آپ نے میٹھے پانی کے لیے اور زمین کی زراعت کے لیے وہ آپ نے جاری فرمائی، لوگوں کے لیے میٹھے پانی کی تسکین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت سے آج کل جو پوری دنیا کے اندر لوگ ڈھونڈ کے جاتے ہیں، کوئی جتنا سٹیٹس کا مالک ہے اتنا ہی اس جگہ پہ جا کے وہ اپنی رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے، ہوٹل اچھے منتخب کرتے ہیں، تو یہ مہمان خانے بھی شہروں کے اندر مسافروں کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنوائے، راستوں میں مسافر خانے اور شہروں کے اندر مہمان خانے، یہ آپ نے شروع کروائے۔